واوري آغا بخیر. والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہزار ہزار عالم درس تا کہ ہر آن محبوبہ لگے لگے کڑم شنصیب میں دا ایمان محبوبہ. دا کائنات جملہ ذرے کمی روح نکڑی رب پا ہر نفس قسم پر رب تانا قربان محبوبہ. ازل نتر ابد ہر دم دا رب دا علم پشمار ویدی تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ. او یا رسول اللہ استاد ظلف و خوشبوئی چشو سرگندہ معطر دماغ فردوس کے در دوان شو. او داستا عشق و محبت او داستا مینا دا محمد امین مذہب دین و ایمان شو. او دل میں تا دل بر میں تا جانان میں تے دل میں تا دل بر میں تو جانان میں تے. مجھے معلوم ہے آج یہاں پہ دربار عالیہ سالک آباد شریف میں کثیر تعداد خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے. حضرت قبلہ سلطان الاولیاء سلطان الفقراء حضرت پیر طریقت رہبر شریعت جناب ثانی سرکار صاحب دامت برکاتہم و فیوزاتہم علینا کی مریدوں کا تقریباً میں دیکھ رہا ہوں کافی تعداد میں ہے. تو اپنے جد امجد کے اشعار پشتوں میں شروع کرتا ہوں اور انشاءاللہ پھر مختصر وقت میں حاضری دوں گا. دل میں تو دل بر میں تو جانان میں تے او روح میں تو جگر میں تو او جان میں تے او زما مشک و عنبر نشت بے لتانا مشک میں تو عنبر میں تو ریحان میں تے او نم درشت بے لتان نم دارشتہ درد میں تو دوا میں تو درمان میں تے ستا پا منکی میں دین و ایمان اولید دن میں تو اسلام میں تو ایمان میں تے ستا پا منکی میں دین و ایمان اولید دن میں تو اسلام میں تو ایمان میں تے اور ستا دمخ پا صفحہ ستا پا تعلیم العلم پیر میں تو استاد میں تو قرآن میں تے اور زدہ حجہ تابے نیم بے لتانا شاہ میں تو بادشاہ میں تو سلطان میں تے او دا محمد امین زلطا پا منگل یوڑو شوق میں تو او ذوق میں تو درمان میں تے. اور قلندر لاہوری فرماتے ہو نئی پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو اور خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے اور غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تشریف فرما کثیر تعداد میں علماء کرام مشائخ اعظام اور بالخصوص اس آستانے میں آج فیوزات کی منبع اور مرکز میں آج ہم یہاں پر جمع ہے.
حضور پیر طریقت رہبر شریعت سلطان الفقراء حضور الحاج فقیر پیر ثانی سرکار صاحب دامت برکاتہم و فیوضاتہم علینا، اللہ کریم جل جلالہ آپ کا سایہ مبارک ہمارے ساروں پہ دراز فرمائیں۔ اور یہاں پر تشریف فرما برادر مکرم جناب صاحبزادہ حضرت العلامہ مولانا فقیر فہیم اعظم سرکار دامت برکاتہم و فیوضاتہم علینا، تشریف فرما دور و نزدیک سے آنے والے حضور کے غلام اور اس آستانے سے تعلق رکھنے والے دور و نزدیک سے آنے والے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی دور سے ہمارے احباب تشریف لائے ہیں، تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قبلہ امیر المجاہدین اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ بات فرماتے تھے کہ ہم نے جس کو بھی مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے، واللہ ہم اس در و دیوار سے بھی اگر پیار کرتے ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ اور راستہ دکھایا ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا کو فرماتے تھے، اور انہوں نے اپنی زبان میں کہا تھا، لیکن پھر اسی زبان کی سمجھ کسی کو نہیں آ رہی تھی تو حضرت حسان نے پھر اس کا ترجمہ کیا، اور ترجمہ اس کے شعر میں یہ تھا کہ آپ نے فرمایا اذ المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت ونحن بکفینا یضرب المثل، یا رسول اللہ اگر قیامت تک ہمارے ذکر اور ہمارے نام کے چرچے ہوں گے اور لوگ ہمارے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھیں گے کہ حضرت بلال کی عشق و محبت کی حرارت ان کو مل جائے، تو یا رسول اللہ یہ اپنی وجہ سے نہیں، قیامت تک اگر ہمارے نام کے چرچے ہوں گے تو یہ صرف اور صرف آپ ہی کی وجہ سے ہوں گے۔ اور اگر اس کو میں پشتوں میں کنورٹ کر دوں تو حضرت عبد الرحمن بابا سے میں پوچھوں گا کہ اس کا معنی کیا ہوا، تو آپ نے فرمایا استاد در گدایان واڑا بادشاہان دی، استاد در گدایان واڑا بادشاہان دی، او ہر چستا در اوزی در پدرشی او پدربار در رسالت سے سرفراز شی، سوک داتا و سوک خواجہ سوک قلندر شی، آئی نقد جمال کری ور سرگندہ دا گدا رحمان بشاہ سکندر شی۔ اس لیے میں آج یہاں پہ تقریباً یہ جتنے بھی حضور کے غلام ہیں سب کے سب میں تقریباً ان کے جو ذہن میں اور ان کے سینوں میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اس آستانے سے تعلق کس بنیاد پر ہے، کہ یہ تو نہیں ہے کہ زمانے کے جو وزارت کی کرسی پر بیٹھے ہو یا صدارت کی کرسی پر بیٹھے ہو اور یا آگے جا کر ان کے سامنے دنیاوی کوئی جاہ و جلال ہو اور یا ان کے ساتھ دنیاوی کوئی بڑا عہدہ ہو، نہیں، میں نے تو آج تک اس آستانے کے حوالے سے جو مجھے ساتھیوں نے بھی بتایا اور پہلے سے بھی الحمدللہ میں جانتا ہوں، اور اسی وقت سے جب قبلہ عالم اسی خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں جا کر اللہ و رسول کے دین کا یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، سب کے دل میں صرف ایک ہی بات ہے کہ ہمارا اس آستانے سے تعلق محض اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور یہ ایسی دوستی ہے اللہ کریم جل جلالہ قرآن عظیم الشان میں فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت میں ایسی دوستیاں بھی ہوں گی کہ اسی وقت جب بندہ ہاتھ ملتا رہا ہوگا کہ ہائے کاش میں نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ لیکن کچھ ایسی بھی ہوں گے جن کو دوستیاں دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی فائدہ دے گی، اور وہ اسی وقت اپنے دوستی پر فخر کریں گے، اور وہ دوستیاں صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اولیاء اللہ کے ساتھ دوستیاں ہے کہ یہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ الحمدللہ پوری دنیا میں اس وقت پورے عالم اسلام میں جہاں پر بھی بابا جان فرماتے تھے
جہاں پر بھی کسی کا نام رہے گا تو حضور ہی کی وجہ سے رہے گا، ورنہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے بڑے سلاطین گزرے، اس کا تو نام و نشان بھی مٹ گیا، اس کا تو یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کی جو ہے وہ ہڈیاں کہاں پر گل سڑ گئی، اس کا تو یہ بھی نہیں پتا، لیکن سالک آباد شریف کے نام سے بھی بندوں کو پیار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بابا فرماتے ہیں استاد در گدایان واڑا بادشاہان دی، یا رسول اللہ جو تیرے در کے گدا ہوتے ہیں پھر وہ گدا نہیں رہتے، وہ بادشاہ بن جاتے ہیں۔ استاد در گدایان واڑا بادشاہان دی او ہر چستاد در اوزی در پدرشی، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی فار پھرتے ہیں۔ او پا دربار در رسالت چ سرفراز شی، جن کو کریم آقا کی طرف سے ایک نگاہ ناز مل جائے، سبحان اللہ، جس کو حضور کی طرف سے ایک نگاہ ناز مل جائے، پا دربار در رسالت چ سرفراز شی، سوک داتا ہو سو خواجہ سو قلندر شی، پھر کوئی داتا بن جائے تو کوئی خواجہ بن جائے تو کوئی قلندر بن جائے، اور آئی نقد جمال کرے ور سرگندہ، دا گدا رحمان بشاہ سکندر شی۔ الحمدللہ میں بھی اسی نسبت سے یہاں پہ آیا ہوں، میرے آنے کی وجہ بھی یہ ہے، پہلے سے الحمدللہ تعلق ہے ان عظیم آستانوں سے اور ان عظیم احباب سے، اور پھر جنہوں نے میرے کریم آقا کی دین کی خدمت کی ہے، اور جنہوں نے میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی دین کی خوشبوئیں تقسیم کی ہے، تو پھر ظاہری بات ہے پھر ان کے لیے تو بابا جی فرماتے تھے بہت سادہ ہے کوثر اصول دوستی اپنا، بہت سادہ ہے کوثر اصول دوستی اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ ہم جن سے بھی تعلق رکھیں گے، میرے جد امجد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ استاد پار میں دوست ہے ہم دشمنے دی، استاد پار میں دوست ہے، استاد پار میں دوست ہے ہم دشمنے دی، او چا سربل روزگار نلرم بیتا، خوشالے او آبادے ناز نعمتنا، قسم ستا پر رخسار نلرم بیتا، او ستا پلوے ذات محمد امین قسم خوری، ستا غلام یمبادار نلرم بیتا۔ ہمارے اگر دوستیاں یہاں پر قائم ہے، مجھے قبلہ میرے برادر مکرم جناب فیضان صاحب نے دعوت دی، اللہ کریم آپ کو اور آپ کے والد محترم جن کی سرپرستی میں یہ پروگرام ہے، حضرت قبلہ پیری طریقت رہبر شریعت جانشین سلطان الفقراء حضور الحاج پیر سلطان سرکار دامت برکاتہم، انہوں نے بڑی محبت سے یہ دعوت دی اور بڑے پیار سے انہوں نے کہا کہ آپ خطاب فرمائیں گے۔ میں نے کہا آستانوں پہ جا کر جہاں پر حضور کی محبت اور عشق کی خیرات تقسیم ہو رہی ہو، یقیناً ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم ادھر حضور کے غلاموں کے سامنے حضور کا تذکرہ کریں، اور پھر ایک ایسی وقت میں جب یہ امت میرے کریم آقا سے دور ہوتے جا رہی ہے، واللہ دل کو بڑا صدمہ پہنچتا ہے کہ جب بندہ اپنی حالت بھی دیکھے اور پوری دنیا میں عالم اسلام کی حالت بھی دیکھے، ایک ایسی وقت میں اجتماع اس بات کی نوید ہے کہ ہم نے تجدید عہد وفا کرنا ہے، اور جس دین کے لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر تک گئے، جس دین کے لیے میری کریم آقا حنین تک گئے، اور جس کریم آقا جس دین کے لیے تبوک تک گئے اور 1200 کلومیٹر کا سفر طے کیا، اور جس دین کے لیے میرے کریم آقا رمضان المبارک کے روزے کے اندر میرے کریم آقا بدر تک تشریف لے گئے، حضرت علی المرتضی شیر خدا فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ ہم ساری رات سفر بھی کرتے رہے، اور جب ہم پہنچ گئے تو میرے کریم آقا نے سب کو فرمایا سو جائیں، لیکن میں نے دیکھا کہ حضور وہو قائم یصلی تحت الشجرۃ ویبکی، حضور ساری رات درخت کے نیچے روتے رہے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کریم جل جلالہ سے دعائیں کرتے رہے، اور اتنا ہاتھ مبارک اٹھایا کہ آپ کے شان اقدس سے چادر مبارک نیچے گر گیا، اور فرما رہے تھے یا اللہ اگر اسی جماعت نے آج شکست کھائی تو پھر پوری دنیا میں آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، یا اللہ تو اپنے وعدے کے تکمیل فرما،
سیدنا ابو بکر امام العاشقین اصدق الصادقین تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ ایسی حالت میں حضور نے اس دین کے لیے اور اس کریم آقا نے ایسی حالت میں اس دین کے لیے محنت کی ہے۔ اور پھر غزوہ احد کے دن صحابہ فرماتے کہ ہم نے جب بھی سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا تو میرے کریم آقا کے عینین نرگسین سے آنسو ضرور جاری ہو گئے، لیکن کریم آقا نے احد کے دن جب آپ کو دیکھا تو میرے کریم آقا کے عینین نرگسین سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا کہاں ہے مدینہ شریف کے رونے والے عورتیں، آج حق رکھتی ہے حضرت حمزہ پر روئیں۔ اور پھر فرمایا اے حمزہ اگر میرے امت کے لیے یہ دستور نہ بن جاتا کہ میرے امت اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے تو میں آپ کو کبھی نہ دفن کر دیتا، کہ قیامت تک میرے امت دیکھتے کہ میرے حمزہ نے اس دین کے لیے اپنے وجود کو کتنے ٹکڑوں میں پیش کیا ہے۔ افسوس یہ ہے آج وہ دین غریب الوطن ہے، آج اس دین کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی، اس نظام کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی، آج اس کے نام لیوا کو گاجر اور مولیوں کی طرح کاٹا جا رہا ہے فلسطین میں، لیکن کوئی اس کے لیے فریاد سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ بخدا دل سے خون کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں جب وہ ایک ایک ویڈیو ہمارے سامنے آ جاتا ہے جس میں وہ ہماری مائیں، وہ ہماری بہنیں، وہ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہاں ہے امت مسلمہ میں صلاح الدین ایوبی کی جانشین جو ہماری فریاد سنے۔ میرے ایک بہن کا میسج اور ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے کم از کم دفن کرنے کے لیے تو آ جاؤ، ہمارے پاس تو دفن کرنے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ اور ایک دوسرے بھائی کا میں خط ترک ٹی وی پر پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہاں ہو ہمارے غائبانہ جنازے نہ پڑھو، ہم تو حضور کے دین کے لیے اور مسجد اقصی کے لیے قربان ہو کر زندہ ہو چکے ہیں، تم مر چکے ہو اپنے آپ پر ماتم کرو۔ واللہ حالات بہت جانتا ہے، میرے کریم آقا نے آج سے 1450 سال پہلے اس کی گواہی دی تھی کہ یہ کفار آپ پر جپٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے پلیٹ پر آتے ہیں۔ حضرت ثوبان نے فرمایا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، یا رسول اللہ ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، نہیں تم تو اسی وقت بہت زیادہ ہوں گے، لیکن کیا ہوگا وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تم ایک جاگ بن جاؤ گے، اللہ کریم تمہارے دشمنوں سے ان کے سینوں سے تمہارا روب نکالے گا اور تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی۔ فرمایا وہ کون سی بیماری ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا الوہن، یعنی وہن کے بیماری لگے گی۔ تو میرے کریم آقا سے صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ وہ مسلمان چیخ رہے ہیں، ان پر فاسفورس بموں سے حملے کیے جا رہے ہیں، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے جگہ جگہ پر مختلف گراؤنڈز میں بڑے بڑے اسکرینوں پر انڈیا اور پاکستان کے میچ لگائے تھے، اور وہ ایک ایک چکچے کے ساتھ جس وقت ہم بنگڑے ڈال رہے تھے اور ڈول اور تاپ پہ رقص ہو رہا تھا، اسی وقت ہمارے بچوں کے ٹکڑے بن رہے تھے۔ آخر وہ کیا سوچیں گے کہ کم از کم ہماری دکھ درد میں شریک بھی کوئی نہیں، یہاں پر ہم کٹ مر رہے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر لاہور میں 16 روزہ میوزک شو رکھا ہے، کہاں گئے وہ مسلمان جو ملتان میں صرف ایک بچی تڑپ اٹھی تو حضرت محمد ابن قاسم مصر سے تشریف لائے؟ اللہ کریم ہمارے اوپر حال رحم فرمائے۔ میں نے کہا بچی اس طرف نہ دیکھنا، یہاں پر تو اقتصاد کی فکر ہے، یہاں پر تو معاش کی فکر ہے، یہاں پر تو امپورٹ ایکسپورٹ کی فکر ہے، آپ اس طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی بارگاہ ہے کہ وہ کریم آقا فرماتے ہیں انا مبشرہم اذا عیشوا، جب ہر طرف اندھیرا پھیل جائے،
جب ہر طرف اندھیرا ہو اور نا امیدی ہو تو اس اندھیرے میں امید کی کرن میں ہوں. تو میں نے کہا اس طرف نہ دیکھے مکینی گنبد خضرا کی طرف دیکھے اور ہم یہ اس طرف دیکھ کے اقبال کے زبانی فرمائیں گے کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اور میں دادا حضور کے الفاظ میں کہوں گا شن گنبد نہ جلوہ گرشا محمد رسول اللہ دا اسلام پہال خبر شاہ محمد رسول اللہ او ہغستا پوینو تاند دا اسلام گلشن اچی گی استاد باغ ونی پری کی گی دیوالو نے را گرزی گی بدعا دا رب درشا محمد رسول اللہ او نورانی مخرانو ماکا چہ دا غم دوران پشاشی او دا غم شپم سبا کا دا کار قلب لتاشی رانما لقد انورشا محمد رسول اللہ او شن گنبد نہ جلوہ گرشا محمد رسول اللہ او محمد امین فقیرہ دیر زخمی دا زڑپ سرشوے دا اسلام پا غم دلگیرہ سمرنا قرار مسترشوے مسیحہ استاد پر ہر شاہ محمد رسول اللہ. واللہ اور کوئی راستہ نہیں. آج اس عظیم آستانے پر جو الحمدللہ جو عرس غوثین ہے جس پر اس عظیم ہستیوں کی آج ہم فیوزات اور برکات سمیٹ رہے ہیں تو جو ان کی زندگی کا مقصد تھا جو کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد میرے کریم آقا کی غلامی اور میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی دین متین کی خدمت. تو آج ہر سالک ہر مرید اپنے دل میں یہاں پر تجدید عہد وفا کرے اپنے مرشد کے سامنے یہ عہد کرے کہ حالات جیسی بھی ہو حالات دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہم نے آپ کے دامن کرم سے اور دامن رحمت سے جدا کبھی نہیں ہونا کیونکہ ہمارے لیے اور کوئی راستہ نہیں. بابا جی فرماتے تھے مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر اور جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی منہ پیر لیں گے ہم تیرے دیوار کی طرف. جب ہم ان کے سامنے بیٹھے تھے اور ہم نے کہا حضور سے وفا کرو حضور کے گستاخوں کا بائیکاٹ کرو تو انہوں نے کہا امپورٹ ایکسپورٹ خراب ہو جائے گی اور وہ جو دشمن ہے اس سے ہمارے تعلق خراب ہو جائیں گے. میں نے کہا حضور کے سے وفا کرتے تو آیا نہ کرتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد حضور سے وفا کرتے. ابھی میں نے یہ حالات دیکھے واللہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے اور بڑے بڑے لوگوں کے ایسا سسٹم نہیں چلتا نہ ایسے لنگر چلتے ہیں نہ ایسا سسٹم چلتا ہے. یہ اللہ کریم جل جلالہ نے اپنی دین میں رکھا ہے کہ جہاں پر بندہ حضور کی دین کا غلام بن جائے پھر سب کچھ اسی در سے مل جاتا ہے. وہ کیا ہے جو حضور کے در سے نہیں ملے وہ کیا ہے جو اس در میں نہیں ہے کہ آپ غیروں کے آگے آ گئے واللہ حضور سے وفا کرتے تو آج ماحول ہی کچھ اور ہوتا. اس لیے میں یہ آخری پیغام دوں گا کہ آ جاؤ حضور کے دین کی طرف. واللہ دنیا میں ہمارے اوپر ایسا سکڑ نہیں ہے جس میں حضور کا احسان ہمارے اوپر بند ہو بلکہ امام اہل سنت نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر حضور کے احسان کا یہ اور کرم کا یہ چادر مبارک ایک سکڑ اور سکڑ کے ہزارویں حصے کے لیے بھی اٹھ جائے تو ابھی کے ابھی فنائی مطلق ہو جائے گا. ابھی کے ابھی اللہ کریم سب کچھ تباہ و برباد کرے گا. یہ سب کچھ جو قائم ہے یہ میرے کریم آقا کی طفیل قائم ہے. اس لیے میں یقیناً اس پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آ جاؤ حضور کے دین کی طرف. امت اگر پھر سے عروج چاہتی ہے تو کوئی اور راستہ نہیں ہے حضور کے دین کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اگر امت فلسطین میں امن اور اسرائیلوں کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دنیاوی انہی طاقتوں سے نہیں ہوگا یہ حضور کی عشق و وفا کی طاقت سے ہوگا. اس لیے اگر آج ہم سب یہ عہد کر لے کہ ہم نے انشاءاللہ میں بطور ایک ذمہ دار تحریک لبیک آپ سے مخاطب ہوں اور یقیناً میرا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ اگر حضور کے دین کے لیے یہ ملک بنا ہے تو یہ اسی اصل کی طرف واپس لوٹے گا انشاءاللہ تعالی. ہر شے اپنے اصل کی طرف واپس آ جاتی ہے. 75 سال سے جن فرسودہ نظام کو آزمایا
اب وہ وقت ہے انشاءاللہ کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو۔ اللہ کریم اس آستانے کو تا ابد تا قیامت شاد و آباد رکھے، اور یہ صاحبان کا اور بالخصوص جو عرس غوثین میں ہم جس کے نسبت سے آج یہاں پہ جمع ہے، اللہ کریم ان کے فیض سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے صاحبزادگان صاحبان سے مل کر، اور الحمدللہ اتنے بڑی تعداد میں، اور میں نے پھر یہاں پہ انتہائی لذت یہ محسوس کی، اکثر ہم پنجاب کی طرف آتے ہیں تو ادھر پشتونوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، کوئی پشتو کی کوئی جملہ یا نعت کا کوئی شعر جب سناتے بھی ہیں تو وہ ویسے ہمارے دل کے لیے سبحان اللہ تو بولتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ تو نہیں آ رہی۔ لیکن آج الحمدللہ ایک جم غفیر ہے یہاں پر، اللہ کریم جل جلالہ تمام احباب کا یہاں پہ آنا قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو میرے مصطفی کریم علیہ السلام کا خصوصی نگاہ ناز نصیب۔